میرا نام جرینہ ہے۔ میں 12 سال کی تھی تبھی میری شادی ایک 25 سال کے آدمی سے کروا دی گئی۔ میں اس وقت بے ہوش ہوئی تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں ہی میں سسرال آئی تھی۔ مجھے ہوش آئے تو میرے قریب وہی آدمی تھا جو میرے بدن کو چھو رہا تھا۔ میں ڈر گئی۔ میں نے کہا انکل مجھے چھوڑ دو، لیکن اس انسان نے میری ایک نہ سنی۔ میں درد سے چلا رہی تھی۔ جب میں نے پلٹ کر اپنے بستر کو دیکھا تو میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ میں راجستھان کی رہنے والی ہوں۔ میں بہت ہی زیادہ غریب فیملی سے ہوں۔ میری کہانی شروع ہوتی ہے میرے گاؤں سے۔ یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ میری ماں کی آنتوں میں گانٹھ ہو گیا تھا جس کا آپریشن کرنا بہت ضروری تھا۔ اس وقت میری عمر 10 سال کی تھی جب مجھے پتا چلا کہ ہماری ماں کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کا آپریشن جلد سے جلد کرنا ہے، نہیں تو ماں کے بچنے کا کم چانس ہے۔ میرے پاپا کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ہم بہت غریب تھے۔ جب گھر میں کھانے پینے کے بھی لالے پڑے ہوتے تھے۔ پاس کے کھیتوں سے سبزیاں چرا کر ہمیں کام چلانا پڑتا تھا۔ ہم لوگ کہتے تھے کیا بھگوان ہم پر کبھی ترس نہیں کھائیں گے، ایسے ہی ہماری لائف بیتتی رہے گی۔ ایک دن ماں کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ہم لوگ اپنی ماں کو لے کر دلی کے آل انڈیا میڈیکل آ گئے۔ وہاں کے ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں دی جس سے کہ ماں کو تھوڑا بہت آرام ملا۔ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں ہم اپنی ماں کو لے کر نہیں گئے تھے۔ رشتہ داروں نے تو اپنا منہ موڑ لیا تھا، کسی نے بھی ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ پاپا گھر کے باہر ہی سموسے اور گول گپے کا ٹھیلا لگاتے تھے اور بیچتے تھے۔ اس میں سے جو بھی پیسے آتے تھے اس سے ہی ہمارا گھر کا گزارا چلتا تھا۔ ہم اپنی ماں کو دلی سے گھر لے کر آ گئے تھے۔ اسی طرح سے ہمارا ٹائم بیت رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے 3 سال ہو گئے تھے۔ میں 14 سال کی ہو گئی تھی۔ ایک دن پڑوس والی آنٹی میرے گھر آئی ماں سے ملنے۔ آنٹی نے پاپا سے کہا کہ پاس کے ہی گاؤں سے ایک رشتہ آیا ہے درشنا کے لیے۔ میرے پاپا تو خوش ہو گئے تھے۔ ماں بھی بیچاری سوچنے لگی چلو میرے مرنے سے پہلے میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ پاپا تھوڑا سا ٹینشن میں آ گئے تھے۔ شادی کے لیے ہمارے پاس پیسے تو نہیں تھے، لیکن کسی طرح سے پاپا نے اس آنٹی کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم رشتے کے لیے تیار ہیں، لیکن لڑکا کیا کرتا ہے؟ آنٹی نے کہا اس کی فکر آپ مت کرو بھائی صاحب، لڑکا بہت ہی اچھا کام کرتا ہے، ودیش میں اسٹور مینیجر ہے اور لڑکے کے پاپا کا اپنا دکان ہے۔ پاپا نے کہا ٹھیک ہے۔ آنٹی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لڑکے والوں کو میں کہہ دیتی ہوں کہ وہ لوگ آ کر بیاہ کر درشنا کو لے جائیں گے۔ پاپا کہنے لگے کہ جیسا ہم لوگ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آنٹی کہنے لگی وہ لوگ 15 دن کے اندر اندر ہی وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا بیٹا ودیش سے آیا ہوا ہے اور پھر 3 مہینے بعد واپس بھی چلا جائے گا۔ پاپا کسی طرح تیار ہو گئے۔ پاپا گاؤں کے کچھ لوگوں سے مدد مانگی تو انہوں نے 1 لاکھ کا انتظام کر لیا۔ اسی طرح شادی کے سارے چیزوں کی بندوبست ہو گئی تھی۔ میں بھی خوش تھی، آج بارات آنے والی تھی، میری باجی کی آج شادی ہو جائے گی۔ میں یہ سوچ کر ہی خوش تھی۔ جب بارات دروازے پر آئی تو میں دولہے کو دیکھنے چلی گئی، لیکن یہ کیا، یہاں تو صرف باجی کی شادی تھی اور دولہے مجھے 2 نظر آ رہے تھے۔ میں اپنی باجی کے پاس گئی اور بولی درشنا باجی آپ کے 2 دولہے ہیں، میں نے دیکھا بارات آ گئی ہے۔ باجی کہنے لگی ارے پاگل ہو کیا، دولہا ایک ہی ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا۔ میں نے کہا نہیں باجی میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ پاپا جلدی سے میرے پاس آئے اور کہنے لگے جرینہ تم بھی تیار ہو جاؤ، بڑی باجی کو بھی تیار کر کے اسٹیج پر لے آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پاپا میں باجی کو اسٹیج تک لے کر گئے۔ پڑوس والی آنٹی آئی اور باجی کو دولہے کے پاس بٹھا دیا اور میں اس طرف چلی گئی جدھر کھانا پینا مل رہا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور میں بھی خوش تھی، کھانا کھانے لگی۔ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا آج میری بھی شادی ہے اور میں اپنی ہی شادی کا کھانا کھا رہی ہوں۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ادھر ادھر کھیلنے لگی اور کھیلتے ہوئے اسٹیج تک آئی باجی کی شادی دیکھنے کے لیے۔ اچانک سے آنٹی مجھے پکڑ کر بولی تم ادھر کیوں کھڑی ہو، جاؤ دوسرا دولہا تمہارا ہے۔
اس کے ساتھ بیٹھو۔ آنٹی نے زبردستی اس کے بغل میں بٹھا دیا۔ میں بولی آنٹی یہ کیا کر رہی ہے آپ؟ آنٹی بولی ارے پاگل لڑکی، آج تمہاری بھی تو شادی ہے، تمہیں پتہ نہیں تمہاری باجی کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شادی ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، کیونکہ میں اتنی چھوٹی تھی، میری عمر صرف اور صرف 13 سال کی تھی، میری تو ابھی تک پیریڈ بھی نہیں آتے تھے، پھر میری شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے جلدی آنٹی کا ہاتھ چھوڑ کر پاپا کے پاس گئی۔ میں نے پاپا سے کہا یہ سب کیا ہے؟ پاپا میری شادی تو باجی کی تھی نا، پھر میری شادی کیوں کی جا رہی ہے؟ آنٹی یہ کیا کر رہی ہے؟ میری شادی بھی ہے کیا؟ آنٹی سچ کہہ رہی ہے میری پیاری بیٹی؟ پاپا کہنے لگے ہاں بیٹا تمہاری بھی آج ہی شادی ہے میری بچی، یہ میری مجبوری ہے، تجھے شادی کرنی ہی پڑے گی، یہی تیری ماں بھی چاہتی ہے، اور ہاں تیری ماں کو بھی تو پتا ہے کہ آج تمہارے اور بڑی باجی دونوں کی شادی ہے۔ بیٹی مجھے معاف کر دے، اور میرے لیے اور اپنی ماں کے لیے یہ شادی کر لو۔ میں اپنے پاپا کے آنسو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پاپا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے پاپا، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں چپ چاپ جا کر دولہے کے بغل میں بیٹھ گئی۔ ماں کی طبیعت شادی والے دن بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ماں کو جلد اسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ ماں کو اٹیک آیا تھا۔ وہ میرے بارے میں اتنا سوچ رہی تھی کہ سیدھے ان کے دل پر اثر پڑا تھا۔ میں تو ابھی تک گڑیوں سے ہی کھیلتی تھی، میں پڑھنے میں بھی جایا کرتی تھی، گڑیوں سے کھیلتی رہی، اور آج میری شادی تھی۔ میری باجی کی عمر 16 سال کی تھی۔ آج میری زندگی کا ہر کچھ یہاں پر ختم ہو چکا تھا۔ ہماری شادی ہو چکی تھی، ہم دونوں بہنوں کو ودا کر دیا گیا تھا۔ میں اپنے سسرال گئی۔ میں کیسے آئی، کس کے ساتھ آئی، مجھے کچھ بھی ہوش نہیں تھا، کیونکہ شادی کے بعد وداعی کے سمے راستے میں ہی میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں پورے 6 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہوش آیا۔ میں نے آنکھ کھولی تو سامنے میری بہن تھی، تو مجھے اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہوئی کہ چلو کوئی نہیں، باجی میرے ساتھ ہے۔ سسرال میں میرے ساس سسر اور میرے پتی اور میری بہن اور جیجا تھے۔ باجی نے گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا لی تھی، میں تو یوں ہی کھیلتی رہتی تھی۔ میرا پتی عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا رہتا تھا، میں اس کے دیکھنے سے ڈر جاتی تھی اور ڈر کر باجی کے پاس چلی جاتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، دیکھتے ہی دیکھتے 5-6 مہینہ بیت گیا تھا اور میری ماسک دھرم بھی آ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہفتہ بیت گیا اور ماسک دھرم ختم ہوا، اور جس دن ماسک دھرم ختم ہوا اسی رات مجھے ایک کمرے میں دلہن کی طرح سجا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، تبھی دیکھا کہ میرا پتی کمرے میں آ رہا ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی نوجوان اور ہٹا کٹا آدمی تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 25 سال کی تھی۔ وہ میرے پاس آیا، میرے چہرے کو چھونے لگا، میرے بالوں کو سہلانے لگا۔ میں ڈر کر کانپ رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی انکل مجھے چھوڑ دو۔ وہ غصے سے میری طرف گھورا اور کہنے لگا سنو، میں تمہارا انکل نہیں ہوں، میں تمہارا پتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ڈر سے کانپ رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، لیکن میں کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے ایسے کیوں ٹچ کر رہے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا ارے پاگل، تم میری پتنی ہو اور میں تمہارا پتی ہوں، اور میرا ادھیکار ہے، میں تمہیں کہیں سے بھی چھو سکتا ہوں۔ تمہیں پتا ہے پتنی اور پتی کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا ہوگا، اس لیے میں تمہیں آج بتاؤں گا کہ پتی پتنی کے بیچ کیا ہوتا ہے۔ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے پاس تمہیں ڈرانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو تم سے پیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایسا کہہ کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، اور میں اسے منع کرتی رہ گئی مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی، اور درندوں کی طرح رات بھر وہ مجھے نوچتا رہا۔ اسے مجھ پر ذرا سی بھی ترس نہ آئی، اسے پتا تھا میں اس لائق نہیں ہوں۔ تب بھی پھر صبح ہوئی تو میرا پورا شریر درد سے پھٹ رہا تھا، میں درد سے تڑپ رہی تھی،
اور رو رہی تھی۔ صبح میری باجی میرے کمرے میں آئی اور مجھے بستر سمیت اٹھا کر باہر لے آئی اور مجھے نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر وہ مجھے آرام کرنے کے لیے کہہ دیا۔ کھانا بنانے خود ہی چلی گئی۔ میرے لیے وہ کھانا لے کر آئی، میں نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ میں بہت رو رہی تھی، اپنی باجی کو کہہ رہی تھی، باجی اب مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، وہ درندہ میرے پاس آ جائے گا، میرے ساتھ پھر سے وہ سب کرے گا۔ بہت عجیب انسان ہے، اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ باجی کہنے لگی، گھبراؤ نہیں جرینہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، بالکل پہلے جیسا کھیلنے کودنے لگو گی، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے پاس ہی ہوں۔ باجی مجھے سمجھا کر کمرے سے جا چکی تھی، میں سو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ بھی بیت گیا، تبھی مجھے الٹی آنے لگی اور میں چکر کھا کر آنگن میں گر پڑی۔ میری ساس اور باجی دوڑ کر میرے پاس آئی اور انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میں تو ڈاکٹر کی باتیں سن کر سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ یہ سب کیا ہوتا ہے اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں پریگننٹ ہوں، یہ کیسی بیماری ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ پریگننٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ اسی دن پاپا گھر آئے اور کہنے لگے، ماں بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ کیسا چمتکار تھا، آج پتا چلا کہ میں پریگننٹ ہوں اور آج ہی پتا چلا کہ ماں ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں تو ڈر گئی تھی کہیں ماں پریشان نہ ہو جائے یہ سن کر کہ میں پریگننٹ ہوں۔ خیر ماں ٹھیک ہو چکی تھی، اس بات کی مجھے بہت خوشی تھی، لیکن اب تو میری زندگی پوری طرح سے برباد ہو چکی تھی، کیونکہ میری شادی ایسے انسان سے ہو چکی تھی جس کا میرے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے پتا چلا میرے پتی نے اپنے ماں باپ سے چھپا کر ایک اور شادی کر رکھی تھی۔ وہ لڑکی میرے ساس سسر کو پسند نہیں تھی۔ مجھے ان ساری باتوں کی کوئی جانکاری نہیں تھی اور نہ ہی مجھے سمجھ آتی تھی۔ میں سوچتی تھی چلو ایک اور پتنی ہے تو اس میں میرا کیا بگڑے گا، میری تو اب اس انسان کے ساتھ شادی ہو چکی ہے، اب تو یہ میرا پتی ہے۔ اس طرح سے ٹائم بیت رہا تھا، دھیرے دھیرے 5 مہینہ بیت چکا تھا اور ان 5 مہینوں کے اندر میرا پیٹ پھولنے لگا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، میں اپنی ساس کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ ماں جی میرا پیٹ کیوں باہر کو آ رہا ہے، میرے پیٹ میں ایسا کیا ہوا ہے۔ میری ساس نے مجھے کہا کچھ نہیں بیٹا، ایسا ہوتا ہے، تم جا کر آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنی باجی کے پاس گئی، میری باجی بھی اتنا نہیں جانتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو جرینہ تم پریگننٹ ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے اندر ایک ننھی سی جان پل رہی ہے، اس ننھی سی جان کو کچھ ہی دنوں میں تم جنم دو گی۔ میری باجی تو بہت خوش تھی۔ شادی کے 3 مہینے کے بعد جیجا جی قطر چلے گئے تھے، وہ وہیں پر جاب کرتے تھے اور وہ تو بہت اچھے انسان تھے۔ باجی بھی جیجا کو بہت چاہتی تھی۔ باجی کی باتیں سن کر میں چپ ہو گئی اور چپی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی تھی، تبھی میرا پتی آیا اور کہنے لگا، سنو تم اپنا سامان باندھو اور اس گھر سے چلتی بنو، میں تمہارے ساتھ اب نہیں رہوں گا، میں اب منیفا کے ساتھ رہوں گا، وہ میری بیوی ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ تو میرے ممی پاپا کی ضد تھی کہ میں تم سے شادی کروں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں لو میرج نہ کر کے ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کروں اور میں کسی گاؤں کی لڑکی سے شادی کروں، تو میں نے ان کے کہنے پر شادی کر لی تھی، لیکن اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے تم اپنا سامان باندھو اور نکلو یہاں سے۔ میں گھبرا گئی کیونکہ اب میں شادی کا پورا مطلب جان چکی تھی اور یہ آدمی جو کہہ رہا تھا وہ مجھے چھوڑنے کی باتیں کر رہا تھا اور میں ایسا نہیں کر سکتی تھی اور مجھے نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ میرے پاپا نے ہماری شادی پر بہت پیسے خرچ کیے تھے، پورے 1 لاکھ انہوں نے جمع کر کے لوگوں سے مانگ کر کے ہماری شادی کی تھی، اور یہ آدمی مجھے چھوڑ دے گا تو میرے پاپا جیتے جی مر جائیں گے، میرا کیا ہوگا۔
اور میرے بچے کا کیا ہوگا؟ میں روتی ہوئی اپنے ساس سسر کے پاس گئی، باجی بھی وہیں تھی۔ میں رو رو کر کہنے لگی، دیکھیے جی، جوران جی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے نہیں رکھیں گے۔ میری ساس پریشان ہو گئی۔ میرے سسر جی میرے پتی کو سمجھانے لگے کہ دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ زرینہ بہت اچھی لڑکی ہے اور یہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں زرینہ کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ میرے پتی کو سارے لوگ سمجھا رہے تھے لیکن وہ کسی کا نہیں سن رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں اچانک سے سیریس ہو گئی۔ میرے پتی مجھے ہاسپٹل لے کر چلے گئے۔ میں کم سے کم 4-5 ہاسپٹلوں سے ٹرانسفر ہو کر اس اسپتال میں جا رہی تھی کیونکہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ بچے یا ماں میں سے ہم کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر میرے پتی پر غصہ کر رہے تھے، اس کی عمر کا تو لحاظ کر لیا ہوتا، کتنی کم عمر کی لڑکی ہے اور ماں بننے والی ہے، اس کی ڈلیوری کروانا بہت مشکل ہے، ہمیں بہت رسک اٹھانا پڑے گا۔ اس وقت میرے سسرال والوں نے کہا آپ بچے کو بچائیں، ماں کا کیا، ماں تو ہم دوسری بھی لے آئیں گے، آپ ہمارے خاندان کے چراغ کو بچائیے۔ میرے پتی نے پیپر پر سائن کر دیے، لیکن یہ میری خوش نصیبی سمجھو یا میری بدقسمتی، میرا بچہ بھی بچ گیا اور میں بھی بچ گئی۔ میرے ماں باپ دونوں اسپتال آئے اور میرے پتی نے مجھے میرے ماں باپ کے ساتھ مجھے بھیج دیا۔ جب میرا بچہ 3 مہینے کا ہوا تو میرا پتی آیا اور میرے بچے کو مجھ سے چھین کر لے گیا۔ میرا پتی کہنے لگا کہ زرینہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میں اپنی پہلی پتنی کے ساتھ رہوں گا اور اپنے بچے کو میں اسی کی گود میں ڈال دوں گا۔ میرا پتی میرا 3 مہینے کا بچہ چھین کر لے گیا۔ پاپا جب گھر آئے تو میں نے اپنے پاپا کو رو رو کر بتایا، ماں بھی رو رہی تھی۔ میرے پاپا مجھے سمجھانے لگے، کہنے لگے زرینہ تم پریشان نہ تمہارے سسرال والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ ناراض ہو تم سے اس لیے ایسا کر رہے ہو، ایسا کرو تم واپس اپنے سسرال چلی جاؤ اور وہاں پر جا کر سب کو مناؤ، تمہارے سسرال والے ضرور مان جائیں گے۔ پاپا نے مجھے میرے سسرال پہنچا دیا اور دروازے سے ہی پاپا یہ کہہ کر چلے آئے کہ بیٹی اپنے باپ کی عزت بچانا اور اپنا پریوار بچانا تمہارا کام ہے، ان معاملے میں نہیں بول سکتا، تم دیکھو اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لو اور دیکھو سسرال والوں کے طعنے چپی سے برداشت کر لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پاپا، اتنی چھوٹی سی عمر میں مجھے اتنی ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، میں اتنے کم عمر میں 14 سال کی عمر میں ہی ماں بن گئی تھی، میں بدقسمتی سے بچ گئی تھی، میں اپنے بچے کے لیے یہاں رہنے کے لیے مجبور تھی۔ ماں بننا کسے کہتے ہیں یہ مجھے آج احساس ہوا تھا، مجھے میرے بچے کے ساتھ رہنا تھا۔ میں سسرال پہنچی تو سیدھے اپنے کمرے میں اپنے بچے کے پاس گئی، میں نے اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا۔ اس وقت میرا پتی میرے کمرے میں تھا، انہوں نے دروازہ بند کیا، بچے کو کھینچ کر بیڈ پر رکھ دیا، انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور بیلٹ نکال کر میرے بدن پر بیلٹ مار مار کر اس نے میرے پرائیویٹ پارٹ پر بھی اتنا مارا کہ میں تڑپ اٹھی تھی۔ باہر میرے ساس سسر دروازہ کھولنے کو کہہ رہے تھے، میری بہن بھی چلا رہی تھی، رو رہی تھی، میں اپنے پتی سے ہاتھ جوڑ رہی تھی، پلیز مجھے اس گھر سے مت نکالو، میں اپنے بچے کے ساتھ رہ لوں گی، میں آپ کی دوسری پتنی کو بھی برداشت کر لوں گی، مجھے اسی گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ لیکن وہ جلاد نہیں مانا اور مجھے گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر نکال دیا۔ میں روتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ اب میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی، میں نے خود کو مارنے کی کوشش کی کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں اپنی زندگی ختم کر لوں گی، لیکن بدقسمتی سے میں مر بھی نہیں پائی، میری بہن کو بھی مجھ پر کیا ہوا ظلم برداشت نہ ہوا، وہ بھی اس گھر کو چھوڑ کر چلی آئی۔ میں تھانے گئی لیکن میری کسی نے نہ سنی، میں نے پولیس والے سے ریکویسٹ کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے کہا کہ دیکھو کیس مت کرو کیونکہ تم لوگ اتنے امیر نہیں ہو
केस मुकदमा में पैसा बहुत लगेगा, तुम गरीब लोग हो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह पैसे देकर केस जीत जाएंगे। इसलिए ऐसा करो, तुम मुझसे बात कर लिया करो। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, ठीक है साहब, आपको जो कहना था वह कह दिया। मुझे क्या करना है आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे उस इंसान के साथ अब नहीं रहना, क्योंकि लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे को मुझे दिलवा दो। और वह पुलिस वाला कहने लगा, बच्चा तुम्हें नहीं मिल सकता, वह बच्चा तुम्हारे पति को ही दिया जाएगा क्योंकि उसका पालन पोषण वह अच्छे से कर सकता है। तुम अभी 15-16 साल की बच्ची हो और बच्चा तुम्हें अभी मिल सकता है जब तुम 18 साल की होगी। मैं पुलिस वालों के हाथ जोड़ने लगी। मैं बोली, साहब कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरा बच्चा दिलवा दो। वकील कहने लगी कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बच्चा तुम्हें मिले, बस तुम्हें 1 लाख का इंतजाम करो। मैंने 1 लाख का इंतजाम कर लिया और वकील और पुलिस को दे दिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती यहाँ भी देखो रंग ले आई। मैं केस हार गई और बच्चा मेरे पति को ही मिल गया। मैं अपने पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी कि बच्चा मुझे दे दो। उसके पैर पड़ गई, उसको उससे भीख मांगने लगी। मैंने उसे कहा कि मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज, वह बिन माँ के मर जाएगा, अभी बहुत छोटा है, उसे मेरी जरूरत है। लेकिन उस इंसान को उस मासूम बच्चे पर जरा सा भी तरस नहीं आया और सीना चौड़ा करके कहने लगा, देखो माँ का इंतजाम तो मैं कर लिया है। देखो मेरी पहली पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया है और मैं ये दूसरा बच्चा किसी कीमत पर खोने नहीं चाहता, क्योंकि मेरी पहली पत्नी अब कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए तो मैं ये केस जीत गया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कोर्ट ने मुझे यूं ही बच्चा दे दिया है? बच्चे के पास माँ भी है और बाप भी। तुम्हें ज्यादा बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वकील का कहना था कि बच्चा आपको नहीं मिल सकता। एक तो आपकी उम्र 18 साल की नहीं हुई, लेकिन आप बहुत छोटी है, आप बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। यह उनका कहना था कि मैं वही बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मम्मी पापा ने मुझे किसी तरह संभाला और मुझे घर लेकर आए। मुझे होश आया तो मैं सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं दीवारों में सर दे देकर अपने आप को मार देने की कोशिश कर रही थी। मुझे मेरा बच्चा बहुत याद आता था। इसी तरह से करते करते काफी दिन बीत गया। पापा ने मुझे रिश्तेदार के घर भेज दिया। मैं खाला के घर आ गई। यहाँ खाला के घर 4 साल तक रही। खाला का एक बेटा जरगम था। जरगम मुझे बहुत अच्छा लगता था। वह पढ़ा लिखा था, मेरी सारी हकीकत उसे पता थी। मैंने अपने बीते हुए कल के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। जरगम हर समय मुझे हंसाने की बहुत कोशिश करता था, बहुत खुश रहने की कोशिश करता था। जरगम बहुत अच्छा लड़का था। वह अच्छी नौकरी करता था। उसकी इनकम भी काफी अच्छी थी। उसने मेरे आगे पढ़ाई कंप्लीट करवाई। मैं यहाँ बहुत खुश थी। पापा से बात करती रहती थी, पापा को बताती थी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी पापा से कह देती, माँ परेशान ना हो और बाजी को कहो कि वह जीजा जी को मना ले और जीजा जी के साथ ही बाहर विदेश चली जाए। मेरे जीजा जी कतर में काम करते थे। जीजा जी की कोई गलती नहीं थी, वह उन जाहिलों के साथ नहीं रहते थे। मेरे कहने पर बाजी ने जीजा जी के साथ रहने का फैसला कर लिया। जीजा जी बाजी को विदेश कतर में ले गए। वह अपनी जिंदगी में खुश रहने लगी। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मेरी वजह से बाजी वह घर छोड़कर आ गई थी। बाजी ने कहा कि मैं उस घर में नहीं रह सकती। जीजी तैयार हो गए और उन्होंने बाजी को कतर में बुला लिया। खैर अब मेरे मम्मी पापा भी अच्छी से रह रहे थे। मैं उनसे बातें करती रहती थी। इधर जरगन और मेरी खाला पूरी कोशिश करते थे कि मैं अपनी पुरानी यादों को भूल जाऊं। मेरे साथ जो भी हुआ है वह मैं सब भूल जाऊं, लेकिन मैं कैसे भूल सकती थी वह सारी बातें, वह सारे हालात जो मेरे साथ बीते थे, जो जख्म आज भी मेरे बदन में मौजूद है। एक दिन मैं रो रही थी, तभी जरगन मेरे पास आया
اور کہنے لگا جرینا تم برا نہ مانو تو ایک بات بولوں؟ میں نے جرگن سے کہا ہاں بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جرگن کہنے لگا کہ تمہیں اگر دوبارہ شادی کرنے کا موقع ملے تو تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا بالکل نہیں، مجھے نفرت ہے شادی کے نام سے، میں اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ خالہ نے کہا ٹھیک ہے جرینا، اچھی بات ہے، لیکن اگر تمہیں اچھا لڑکا ملے تو کیا تم شادی نہیں کر سکتی جرینا؟ میں نے کہا بالکل نہیں، اچھے تو وہ لوگ بھی تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن کیا ہوا بعد میں جب حقیقت سامنے آئی تو میرے ساتھ کیا ہوا؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ دیکھا ہے، مجھے شادی کے نام پر ڈر لگتا ہے۔ جرگن کہنے لگا جرینا تم کیوں ڈرتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، دیکھو تم برا نہ مانو تو کیا تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو؟ جرگن کی ایسی باتوں سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جرگن میرے بارے میں ہر بات جانتا تھا اور اتنا کچھ جانتے ہوئے جرگن مجھ سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ جرگن ایک بہت اچھا لڑکا ہے، اسے تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل سکتی ہے اور اتنا اچھا نوکری کرتا ہے، پھر وہ مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار کیسے ہو سکتا ہے؟ جرگن کہنے لگا دیکھو جرینا، میں ماں سے بات کروں گا، تم ایک بار ہاں کہہ دو تو تمہاری زندگی میں جو بھی دکھ ہے وہ میں سارے ختم کر دوں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری زندگی کے سارے زخم کو مٹا دوں گا۔ اپنی محبت سے اور سچ کو تو جب سے تم آئی ہو نا میری زندگی میں، تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے اس معصوم چہرے سے تمہیں پتا ہے تم بہت اچھی لڑکی ہو، میری ماں کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں ماں کو منا لوں گا۔ میں نے جرگن سے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی ہوں، کبھی نہیں، خالہ کبھی نہیں مانے گی۔ اور اس رشتے کے لیے جرگن کہنے لگا اگر مان گئی تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گی جرگن، میں ابھی بھی ان ساری باتوں کو بھول نہیں پائی ہوں، میں اپنے بچے کو آج بھی یاد کرتی ہوں، میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، میں اپنے بچے کو پانا چاہتی ہوں، اپنے بچے کو چھونا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، پر میری قسمت تو دیکھو، اسے سینے سے بھی نہیں لگا سکتی۔ جرگن کہنے لگا جرینا دیکھو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن تم زندگی بھر اکیلی نہیں رہ سکتی ہو نا، تمہیں کسی کے ساتھ کی تو ضرورت ہوگی، تم اکیلے زندگی کب تک بتاؤ گی؟ جرگن میرے قریب آیا اور کہنے لگا دیکھو جرینا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے میں تمہارے بچے کو بھی اپنانے کو تیار ہوں، تم ایک بار ہاں کہہ دو، میں تم سے شادی کر کے تمہارا بچہ بھی ضرور واپس لاؤں گا اور تمہارے گود میں لا کر رکھ دوں گا۔ جرگن کا اتنا کہنا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور جرگن کے سینے سے لگ گئی تھی، جرگن نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، تبھی خالہ نے ہمیں دیکھ لیا، جرگن خالہ کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور اپنے کمرے میں جا کر خالہ کو پوری کہانی سنائی کہ میں جرینا سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جرگن نے پوری کوشش کی خالہ کو منانے کی، خالہ نے کہا جرگن مجھے تو جرینا بہت پسند ہے اور میں جرینا کو اپنی بہو بھی بنانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم مجھ سے ناراض نہ ہو جاؤ۔ جرگن یہ بات سن کر خالہ کے سینے سے لگ گیا تھا۔ خالہ اور جرگن میرے کمرے میں آئے، خالہ نے کہا جرینا میری بچی تمہیں بہت دکھ ملے ہیں، میں چاہتی ہوں تم جرگن سے شادی کر لو اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو، تم اپنے ساری پریشانیاں اور دکھوں کو بھول جاؤ، اپنے سارے بیتے ہوئے پل کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو۔ میں اپنے خالہ کے سینے سے لگ گئی اور میں اس رشتے کے لیے تیار ہو گئی۔ خالہ نے ماں کو اور پاپا کو بھی بلا لیا، پاپا نے ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے کروائی، آج میں جرگن کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جرگن میرے کمرے میں آیا اور اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا، اپنی محبت سے مجھے بھگو دیا، آج میں بہت خوش تھی۔ دھیرے دھیرے وقت اسی طرح بیت رہا تھا اور 4 مہینے بیت گئے۔ ایک دن جرگن میرے پاس آیا اور کہنے لگا جرینا چلو ہمیں الہ آباد جانا ہے۔ الہ آباد کا نام سن کر ہی میری روح کانپ اٹھی۔ جرگن کہنے لگا چلو
میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہیں تمہارے بیٹے سے ضرور ملواؤں گا۔ میں جرگن کے ساتھ الہ آباد گئی کیونکہ یہاں الہ آباد میں ہی جرگن کی ڈیوٹی تھی۔ وہ پوسٹ آفس میں پوسٹ مین تھا، اس کو ایک سرکاری فلیٹ ملا ہوا تھا، وہیں پر مجھے لے گیا۔ ہم دونوں وہاں پر بہت ہی ہنسی خوشی زندگی بتانے لگے۔ 2 سال کے بعد میں پریگننٹ ہو گئی اور یہاں الہ آباد کے اسپتال میں میرا علاج چل رہا تھا۔ جو بچہ میرے پیٹ میں تھا وہ بہت کم موومنٹ کر رہا تھا اور سمے سمے پر میرا چیک اپ بھی ہوتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ میری خالہ بھی یہاں پر میرے ساتھ آ گئی تھی کیونکہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ خالہ میری بہت دیکھ بھال کر رہی تھی اور جرگن بھی میری بہت خیال رکھ رہا تھا۔ میری زندگی تو بہت خوش گوار بیت رہی تھی۔ میرا 9واں مہینہ چل رہا تھا۔ اسپتال والوں نے مجھے 15 دن پہلے ہی ایڈمٹ کروا لیا تھا کیونکہ مجھے بڑا آپریشن سے بچہ ہونا تھا۔ میں یہاں کے وارڈ میں ٹہل رہی تھی، تبھی میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو کہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ شاید میں اسے آدمی کو اچھی طرح سے پہچان سکتی تھی کیونکہ وہ آدمی کوئی اور نہیں، میرا پہلا پتی جوران تھا۔ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی رو دے گا۔ کچھ ہی دوری پر میں نے جوران کے ماں باپ کو بھی دیکھا۔ جب ان دونوں کو دیکھ لیا تو میں نے اپنے آپ کو چھپانا چاہا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان لوگوں کے سامنے جاؤں۔ مجھے ان لوگوں سے سخت نفرت تھی۔ ڈاکٹر کے کاؤنٹر پر پتہ کیا تو ڈاکٹر نے جو بات بتائی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ میرے پہلے پتی کی پتنی مر چکی ہے، اس لیے وہ آدمی اتنا پریشان ہے۔ صبح صبح ہی اس عورت کو ایڈمٹ کرایا گیا تھا اور اس کا کئی سالوں سے کینسر کا علاج ہو رہا تھا، جو کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ کینسر کی وجہ سے ہی آج وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر بالکل حیران رہ گئی اور مجھے بہت زوروں کا درد اٹھنے لگا اور میں بھی بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا دوسرا پتی میرے سامنے کھڑے بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے اور میری خالہ بھی میرے پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے جو خبر سنائی تو میں تو خوشی کے مارے جھوم اٹھی تھی۔ میں ہلنا چاہ رہی تھی لیکن خالہ نے منع کر دیا کہ تم آرام کرو کیونکہ تمہارا بہت بڑا آپریشن ہوا ہے اور یہ بچہ آپریشن سے ہی ہوا ہے اور میں ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ جرگن پریشان تھا کیونکہ میری طبیعت خراب تھی، وہ میرے لیے بہت پریشان تھا۔ میں نے اس کو ایک بڑی سی اسمائل کر کے دکھایا اور بولا، دیکھو جرگن، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم بھی خوش ہو جاؤ، ہم دونوں کا بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ ہم لوگ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر اپنے فلیٹ میں آ گئے۔ تب میں خالہ کو اور اپنے پتی کو وہ ساری بات بتائی جو میں نے ہاسپٹل میں سنی تھی۔ پھر میں اپنی باجی کو بھی میں نے فون ملایا، اس نے بھی بات کی اور ان کو خوشخبری بھی دی، اور جو میں نے ہاسپٹل میں دیکھا تھا یہ بات بالکل سچ تھی۔ میرے پہلے پتی کی پتنی مر چکی تھی، اب اس کا بہت برا حال تھا۔ میری بہن بھی قطر سے الہ آباد آ چکی تھی، وہ بھی مجھ سے ملنا چاہ رہی تھی۔ میری بہن میرے پہلے بیٹے کو لے کر مجھ سے ملنے آئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ میرا بیٹا اب کافی بڑا ہو چکا تھا، وہ پورے 9 سال کا تھا، پر وہ مجھے بالکل نہیں جانتا تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بن ماں کے پلا ہوا ہے۔ وہ تندرست تھا، خوبصورت تھا اور بہت اداس تھا۔ میں نے اس سے اداس ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ رو پڑا اور بولا کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے میری ماں بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ میں اس بچے کو کیا بتاتی کہ میں اس کی اصلی ماں تھی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس کو سینے سے لگا کر بڑا سکون محسوس کیا۔ میری باجی نے بتایا، میرا پتی جوران اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری بد دعا میری پہلی پتنی کو ہو گئی ہے، وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں پھر سے اپنانا چاہتا تھا، لیکن اسے کیا پتا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم نے ایک بچے کو جنم بھی دیا ہے۔ جب اسے یہ خبر ملے گی تو وہ اور زیادہ ٹوٹ جائے گا اور میں اسے یہ خبر ضرور سناؤں گی، اور تمہارے بیٹے کو تو میں پالوں گی کیونکہ میری ابھی تک
कोई औलाद नहीं हुई और तुम्हारे जीजा कहते हैं कि मैं उसे अपनी औलाद से बढ़कर मानूंगा। मैंने भी अपने ममता को समझा लिया और सुकून महसूस किया। कोई बात नहीं, मेरा बेटा मेरी बहन की गोद में ही रहेगा। मैंने तो अपनी सौतन को कोई बद्दुआ नहीं दी थी। शायद मेरी आह ने जोरान को सजा देनी चाहिए, क्योंकि वह अपनी पहली पत्नी की वजह से ही मुझको ठुकराया था। अगर उसको इतना ही अपनी पहली पत्नी से प्यार था तो उसने मुझसे शादी क्यों किया था? अपने घर से भाग जाता, अपने माँ बाप से मना करता, लेकिन उसने मुझे मासूम पर अपनी मर्दानगी दिखाई थी। मुझे वो छोटी सी उम्र में बर्बाद करके रख दिया। उसकी सजा तो अल्लाह ने उसे दे दिया है। उससे बड़ी सजा और कोई नहीं होगी, क्योंकि अब पल पल तड़पेगा। ना ही तो उसकी पहली पत्नी रही, ना ही दूसरी पत्नी उसे मिल सकती है। बाजी मुझसे और मेरे बच्चे से मिलकर अपने घर चली गई। जब उसने ये खबर सुनाई तो सच में जोरान बिल्कुल पागल सा हो गया था। उसने एक कमरे में अपने आप को कैद कर लिया था। न ही वह खाना खाता था और ना ही किसी से बात करता था। उसके माँ बाप भी उसके लिए बहुत परेशान हैं। जोरान का कहना है कि मैं एक बार जरूर जरीना से माफ़ी मांगूंगा। शायद जरीना मुझे माफ़ कर दे, चाहे तो अपने बेटे को ले जाए। लेकिन मैंने अपने बेटे को अब अपनी बहन को सौंप दिया है, क्योंकि वह बे औलाद है और मैं अपने पहले पति से कभी सामना नहीं करना चाहती। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैंने बाजी से साफ मना कर दिया। मैं उस नीच आदमी से कभी नहीं मिलना चाहती, चाहे वो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या मुझे अपने पहले पति से मिलना चाहिए या नहीं, और क्या मैं अपने बेटे को अपनी बहन को सौंपकर अच्छा किया था, गलत? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और क्या मेरे पहले पति ने जो मेरे साथ किया था, क्या उसको कभी माफ़ी दी जा सकती है? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मेरी बाजी की सास और ससुर दोनों ही मेरी बाजी उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वह मुझे मनाए कि मैं जोरान के सामने जाऊं, ताकि जोरान मुझसे माफ़ी मांग सके। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या मुझे जोरान से मिलना जाना चाहिए या नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।